کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں۔ کوئی ماں کا لال جو ہے دکھا دے کہ اذان سے پہلے سرکار نے فرمایا ہو کہ اذان سے پہلے تم درود پاک نہ پڑھو، منہ مانگا انعام دیا جائے گا اس کو۔ اسلام مناظر اسلام پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی صاحب مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہاں پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان بلال، جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب بھی اذان پڑھتے نماز کو قائم کرنے کے لیے تو عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی آپ ارادہ کرتے، کان بلال اذا اراد ان یقیم الصلاۃ، دوسری روایت میں یوں ہے کہ کان بلال اذا اراد ان یقیم الصلاۃ قال السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جب بھی نماز کے قائم کرنے کا ارادہ کرتے، اور نماز کا قائم کرنا جو ہے اذان سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب بھی آپ ارادہ فرماتے نماز کے قیام کا تو اس وقت جو ہے آپ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمک اللہ کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت کے قدیم محدثین انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انہا تسن قبلہما الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہا تسن قبلہما قبل الاذان والاقامہ۔ سبحان اللہ۔ امام شتادمیاتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت دونوں سے پہلے درود پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اذان اور اقامت سے پہلے درود پاک کا پڑھنا سرکار نے جو ہے صرف 4 جگہ ممانعت فرمائی ہے کہ یہاں پر درود پاک نہ پڑھو، باقی آپ نے کہیں ممانعت نہیں فرمائی۔ فرمایا ہر نیک کام کی ابتدا پہ پڑھو۔ اب نیک کام، اذان نیک کام ہے یا برا؟ دیکھیں درود پاک ہر کام سے پہلے پڑھنا سرکار نے فرمایا ہے کہ جو ہر نیک کام کے آغاز میں درود پاک نہ پڑھے گا وہ شخص کہ اس نیک کام سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا اور وہ نیک کام نامکمل رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکت۔ سبحان اللہ۔ کہ ہر نیک کام جس کی ابتدا میں اللہ کی حمد اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا گیا وہ نیک کام ہر قسم کی خیر سے، برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ علیہ فہو اقطع وابتر ممحوق من کل خیر۔ کہ ہر نیک کام جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا گیا وہ نیک کام ہر قسم کی خیر سے خالی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث سرکار نے فرمایا کل کلام لا یبدا بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع۔ کہ ہر کلام
جس کلام سے پہلے اللہ کی حمد اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا گیا وہ نیک کام ہر قسم کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہ 3 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، احادیث تو کافی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ کہ ہر نیک کام سے پہلے درود پاک، اللہ کی حمد اور درود پاک پڑھنا کا حکم ہے۔ اب درود پاک کہاں نہیں پڑھنا، وہ سرکار نے 4 جگہ بتائی ہیں کہ 4 مقامات پر درود پاک نہ پڑھا جائے، باقی ہر کام کی ابتدا پہ درود پاک پڑھا جائے۔ فرمایا کہ لا تذکرون عند ثلاث، ایک حدیث میں 3 ہے کہ 3 جگہ پر درود پاک نہ پڑھو۔ عند تسمیہ طعامکم، جب تم کھانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو پھر اس کے بعد درود پاک نہ پڑھو۔ وعند الذبح، جانور کو ذبح کرتے وقت بھی درود پاک نہ پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر کہو۔ بے شک۔ اور فرمایا عند التعجب، جس وقت کوئی حیرانی کی بات سنو تو اس وقت بھی مجھ پہ درود پاک نہ پڑھو۔ دوسری حدیث میں جو ہے اضافہ ہے عند العطاس، کہ چھینک کے وقت جو ہے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھو۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہیں میں نے حدیث سے ثابت کی ہیں کہ جہاں درود پاک پڑھنے کی ممانعت ہے۔